علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان، مشفق معلم و معلمات اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس صدر جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور اس کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کے بغیر کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کو سب سے بڑھ کر محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد محبت کے سب سے زیادہ مستحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ محبت ایک بڑا لطیف اور پاکیزہ جذبہ ہے۔ ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرے۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کن کن چیزوں سے محبت کرتا ہے اور ایک مسلمان مومن کو ان میں سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے۔ جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد اور اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ بن جاؤں۔ میری دینی بہنوں، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپ سے محبت اللہ سے محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ ہی کے لیے کی جائے گی، اللہ ہی کے لیے آپ کی اطاعت کی جائے گی، اللہ ہی کے لیے آپ کی پیروی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ محبت رسول سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، حلاوت ایمان نصیب ہوتا ہے، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا تقاضا آپ کی کامل اطاعت و اتباع ہے، اور سارے رسول اسی غرض کے تحت بھیجے گئے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے آپ کی اطاعت کی جائے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ قاضی اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی موافقت کو ترجیح دیتا ہے، ایسا نہ کرے تو وہ اپنی محبت میں سچا نہ ہوگا بلکہ وہ صرف اپنی محبت کا مدعی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو کثرت سے یاد کرنا اور زندگی کے ہر شعبے اور اس کے ہر گوشے میں آپ کی سنت کی تلاش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا بھی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن میری دینی بہنوں، آج محبت رسول صلی اللہ